اور جیک کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر اور بھی عجیب تھا۔ دیواروں پر درجنوں تصاویر لگی ہوئی تھی، کچھ تصویریں انسانی جسموں کی تھی، کچھ عجیب مخلوقات کی۔ ساتھ ہی دیواروں پر پراسرار نشان اور عجیب علامتیں بنی ہوئی تھی جو کسی کالے جادو یا قدیم رسومات سے تعلق رکھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہی نشانات کے ساتھ سائنسی فارمولے، خاکی اور تحقیقی نوٹس بھی موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے سائنس اور کالے جادو کو ایک ساتھ ملا دیا ہو۔ کمرے کی کئی تصویریں انتہائی خوفناک تھی کہ انہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تینوں انہی چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک مکڑی جیک کے چہرے پر آ گری۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا مکڑی نے اسے کاٹ لیا۔ جیک بری طرح گھبرا گیا اور فوراً کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ ادھر ہاکنگ نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کونی کو فون کرنے کی کوشش کی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ پراسرار کیبن کس نے بنایا تھا اور اس کے پیچھے کون سی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کال ملائی، فون کا سگنل بار بار ٹوٹنے لگا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر کے اندر کوئی چیز تمام کمیونیکیشن سسٹم کو متاثر کر رہی ہو۔ بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ اوپر موجود مشین سے نکلنے والے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن فون سگنلز کو متاثر کر رہی ہیں۔ اسی دوران ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ ہاکنگ اور جیک کے درمیان میگ کو لے کر عجیب کشیدگی موجود تھی۔ اصل میں میگ ماضی میں جیک کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی۔ جیک دل میں آج بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ اب جبکہ میگ اور ہاکنگ دوبارہ ایک ساتھ وقت گزار رہے تھے، جیک کے اندر حسد اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے تینوں کے درمیان ماحول کچھ غیر آرام دہ ہو گیا۔ رات مزید گہری ہونے لگی۔ آخرکار انہوں نے سونے کی تیاری شروع کی۔ ہاکنگ کا خیال تھا کہ خطرناک حالات کو دیکھتے ہوئے تینوں کو ایک ہی کمرے میں رہنا چاہیے تاکہ کوئی خطرہ آئے تو سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ لیکن میگ نے فوراً اعتراض کیا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے اپنا کمرہ الگ چاہیے، میں تم دونوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اب اس سنسان اور پراسرار کیبن میں تینوں الگ الگ کمروں میں رات گزارنے والے تھے اور انہیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اصل خوف تو اب شروع ہونے والا ہے۔ ادھر جیک کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مکڑی کے کاٹنے کا اثر بڑھتا جا رہا ہو، اسے بخار چڑھ رہا تھا اور اس کا جسم کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اس پراسرار کیبن میں ویسے بھی کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میگ کو بھی مسلسل بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی زندگی میں کئی بار اکیلے جنگل میں رات گزار چکی تھی، لیکن اس جگہ کا احساس بالکل مختلف تھا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی اور شیطانی طاقت موجود ہے۔ آخرکار وہ کمرے سے نکل کر ہاکنگ کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں دونوں نے کافی دیر تک باتیں کی۔ اس خوفناک ماحول میں وہ ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے اور ان کے درمیان پرانی قربت دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک چھت سے ایک سیڑھی خود بخود نیچے آ گئی۔ کسی نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ادھر جیک کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں خالی خالی لگ رہی تھی اور اس کا رویہ غیر معمولی ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ ہاکنگ اور میگ فوراً چونک گئے۔ انہوں نے جلدی سے کپڑے پہنے، ہتھیار اٹھائے اور باہر نکل آئے۔ باہر جا کر وہ حیران رہ گئے۔ سامنے ایک عورت بندوق تانے کھڑی تھی۔ یہ عورت لنڈا تھی، یعنی ڈاکٹر کول پارسلز کی بیوی۔ وہ اپنے گمشدہ شوہر کی تلاش میں یہاں تک پہنچ